تم کیسے یہ بات مان سکتے ہو؟ کیسے تم مغرب کی اقتدا کر رہے ہو؟ کیسے تم ان کی باتوں میں پڑھ رہے ہو جبکہ تمہارے پاس قرآن پاک ہے جو پڑھا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، وضاحت کی جا رہی ہے، احکامات تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں، پھر تم ایسا کر رہے ہو؟ وندے ماترم کا سلسلہ چل رہا ہے، اخبارات کے ذریعے اور دوسرے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آج عام ہیں، اور ٹارگیٹ مسلمان ہیں، ہم ہیں اور آپ ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ تقوی اور باہمی اتفاق یہ دو پلرز ہیں، اگر تمہارے ہاتھ میں ہیں تو کوئی تم کو زیر نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں ان دو باتوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے کہ شرک نہ آنے پائے، کفر نہ آنے پائے، اور باہمی افتراق و انتشار کی جو شکل ہے اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا مددگار ہے، اس کا وعدہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، علم کے تعلق سے گزشتہ جمعے کو بھی مختصر سی بات آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، اور اس وقت بھی علم کے تناظر میں موجودہ حالات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ سے کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم ایک مشترک سرمایہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل غیث، اس علم و ہدایت کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال پانی کی طرح ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پانی زمین کی تمام تر مخلوق کے لیے باعث زندگی ہے، شجر ہو یا حجر ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، نباتات سے لے کر کے حیوانات تک، جمادات تک، سب کی زندگی کی بقا پانی کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ میری مثال جس علم اور ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال پانی کی طرح ہے۔ پانی سے زندگی ملتی ہے۔ اللہ کا قول بھی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس کی ساخت کے اندر پانی موجود ہے۔ یہاں تک کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کی ساخت کے اندر، اس کے پیکر کے اندر، اس کے ہندام کے اندر اللہ رب العزت نے 70% پانی رکھا ہے۔ تو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے بنایا ہے ہر چیز کو پانی سے۔ لہذا علم مشترک سرمایہ ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں طبقے کے لیے ہے، فلاں طبقے کے لیے ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں برادران وطن کہ ان کے ون کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ علم حاصل کرنے کا حق صرف برہمن کو ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر برہمن ہل کا مٹھیا پکڑ لے تو وہ اچھوت ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتے، وہ تجارت نہیں کر سکتا ہے۔
وہ ملازمت نہیں کر سکتا ہے، اس کا کام صرف پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ لیکن اسلام نے علم کو مشترک سرمایہ قرار دیا ہے۔ ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ علم حاصل کرے، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ علم کے بغیر جو شخص ہو اس کو میت قرار دیا گیا ہے، جہل سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ علم حقوق سکھاتا ہے، اور یہ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے۔ یہاں حق کی بازیافت ہو، حق کو استواری کا مقام حاصل ہو، تو اس کا پھل، اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا، جو دار الاجور ہے، اجر اور صلہ کا معاملہ وہاں پہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ اگر میں سوال کروں کہ ایک جانور اور ایک انسان میں فرق کیا ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عقل کا فرق ہے، ان کو عقل نہیں ہے اور انسان کو عقل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جانور اور انسان کے درمیان فرق تعلقات کے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے تعلقات سے جوڑے رکھا ہے، اور تعلقات حقوق کی آماجگاہ ہیں، اور جانوروں کو اس سے آزاد رکھا ہے، وہاں تعلقات نہیں ہیں، ضروریات ہیں، حاجیات ہیں۔ لہذا جب تعلقات سے جوڑے رکھا ہے تو تعلق ہمارا ہر چیز سے ہے۔ اگر ہم نے مرغی پال لی ہے تو مرغی کا حق ہے ہمارے اوپر تعلق کی بنیاد پہ، گائے پال لی ہے تو گائے کا حق ہمارے اوپر ہے۔ ایسی تمام تر حقوق کی بساط ہمارے سامنے ہے، جو جانوروں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے۔ اب آپ غور کریں کہ ان میں سب سے بڑا حق کون سا ہے، سب سے پہلا حق کون سا ہے؟ تو یقیناً جو سب سے پہلا ہوگا اسی کا پہلا حق ہوگا۔ لہذا اللہ رب العزت کے بارے میں فرمایا گیا انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو سب سے پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کا حق سب سے پہلا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی لیے حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پہ سوار ہیں، اور ردیف یعنی آپ کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے کہا یا معاذ هل تدری ماذا حق اللہ؟ معاذ معلوم ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کو خالق و مالک نہ سمجھا جائے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات وہی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پہلا حق اللہ کا ہے۔ اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اسی لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت طاعت کا مظہر ہے۔ تو گویا طاعت جس کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی،
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. سارے انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے طاعت کے لیے پیدا کیا ہے. تو حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. آج اسی حق پہ ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے، اسی حق سے ہمیں برگشتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی حق سے ہمیں محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج کل اس ہفتے جو بہت سی سرگرمیاں ہیں اور ہمارے ملک میں بہت سی شورشیں ہیں، بہت سے ہنگامے ہیں جو چل رہے ہیں، لیکن سب سے اہم ہنگامہ، سب سے زیادہ جو مؤثر چیز ہے ایک مسلم کمیونٹی کے لیے، وہ یہ ہے کہ توحید کو شرک کا آمیزہ بنا دیا جائے. اور اس کے لیے آج سے نہیں، پہلے سے کوشش چل رہی ہے، پہلے سے کوشش کر رہی. وَدُّوا لَتَكْفُرُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو، لیکن اللہ رب العزت نے صاف صاف کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو، اگر تم ان کفار کی بات مان لو گے، ان کی بات مان لو گے، اطاعت کر لو گے، تو تمہیں یہ پیچھے لوٹا دیں گے، واپس کر دیں گے یہ، اور تم خسارے اور گھاٹے میں ہو جاؤ گے. یاد رکھو، وہ دوست تمہارے نہیں ہیں، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے، تمہارا ہمنوا ہے، تمہارا چارہ ساز ہے، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. یہی نہیں، دنیا کی تمام طبقاتی جتنی یونٹیں ہیں، ان سب کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے، ہر قسم کی سہولتیں فراہم کر دی جائے. اس آیت کے اندر کفار کو متوجہ کیا گیا، ان کے تعلق سے ہمیں چوکنا رہنے کی کوشش کی بتایا گیا ہے. اور دوسری آیت میں اہل کتاب کی طرف فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین کیف تکفرون باللہ. اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی بات مان لو گے، یہود و نصارہ کی بات مان لو گے، تو وہ بھی تمہیں پیچھے لوٹا دیں گے، ایمان سے، توحید سے تم کو محروم کر دیں گے. تم کیسے یہ بات مان سکتے ہو؟ کیسے تم مغرب کی اقتداء کر رہے ہو؟ کیسے تم ان کی باتوں میں پڑھ رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس قرآن پاک ہے جو پڑھا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، وضاحت کی جا رہی ہے، احکامات تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں، پھر تم ایسا کر رہے ہو. لہذا تمہارا فرض ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، شرک سے بچو، کفر سے بچو، دغا سے بچو، فریب سے بچو، دھوکے سے بچو، جال سے بچو، تقوی اختیار کرو. اور موت آئے حق تقاتہ، تقات کا حق یہ ہے کہ اسی کی بات مانی جائے، اسی کا ذکر کیا جائے، اسی کا شکر ادا کیا جائے. اور موت آئے تو اسلام پر موت آئے، مرنا تو ہے ہی ہے، اسلام پر موت آئے تو اس کے لیے سب سے بڑی بشارت کی بات ہے. تو میرے محترم دوستو، آج کوشش یہ کی جا رہی ہے، وندے ماترم کا سلسلہ چل رہا ہے. وقت نہیں، ورنہ میں تھوڑی سی تفصیل کرتا. بہرکیف اخبارات کے ذریعے اور دوسرے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آج عام ہیں، اور ٹارگیٹ مسلمان ہیں، ہم ہیں اور آپ ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ تقوی
اور باہمی اتفاق، یہ دو پلرز ہیں، اگر تمہارے ہاتھ میں ہیں تو کوئی تم کو زیر نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں ان دو باتوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے کہ شرک نہ آنے پائے، کفر نہ آنے پائے، اور باہمی افتراق و انتشار کی جو شکل ہے اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا مددگار ہے، اس کا وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور کفر و شرک سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔